میرے بھائیوں، آج کا دور بڑا ترقی کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ آج کے دور میں ہم بہت ساری ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو 50 سال پہلے نہیں تھی، 20 سال پہلے نہیں تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا مالدہ کے اندر، بلکہ ممکن ہے کہ آپ کے گاجول کے اندر بھی جو بڑی بڑی دکانیں ہوں گی، جو بڑے بڑے شو روم ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ کیمرے نصب کیے جاتے ہیں۔ کبھی آپ کلکتہ کے ایئرپورٹ پر جائیں تو کلکتہ کے ایئرپورٹ پر آپ کو جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ملیں گے، اور کہیں کہیں لکھا بھی ہوگا یو آر انڈر سرویلنس، آپ کیمرے کی نظر میں ہیں، کیمرہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ کیمرے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ یہ ریلوے اسٹیشن کے اوپر، یہ ایئرپورٹ کے اوپر، یہ بڑی بڑی دکانوں میں یہ کیمرے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ یہ کیمرے اس لیے لگائے جاتے ہیں تاکہ کیمرہ ہر چیز ریکارڈ کر رہا ہے۔ چوری کرنے والا، ڈکیتی کرنے والا، کوئی غلط کام کرنے والا اس کیمرے کی وجہ سے اپنے آپ کو ایک بار سوچے گا کہ اگر میں نے کوئی غلط کام کیا تو کیمرے میں ریکارڈ ہو جائے گا، اور اس طریقے سے اس دکان میں، اس ریلوے اسٹیشن پر، اس ایئرپورٹ کے اوپر اپرادھ کم ہوں گے، جرم کم ہوگا، چوری کے اور غلط کاموں کے واردات کم ہوں گے۔ اس مقصد کے تحت کیمرے لگائے جاتے ہیں۔ اب آپ نے اگر اتنی بات سمجھ لی تو میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اس کو غور سے سنیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ کیمرے جو آج دکانوں پہ لگے ہیں، ریلوے اسٹیشنوں پر لگے ہیں، ایئرپورٹ کے اوپر لگے ہیں، یہ کیمرے کس نے بنائے؟ انسان نے بنائے۔ اس کیمرے کی ایجاد کرنے والا انسان ہے۔ انسان نے ایسا کیمرہ بنا دیا کہ آج وہ چیزوں کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ انسان کا بنایا ہوا کیمرہ کبھی کبھی فیل بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی یہ خراب بھی ہو جاتا ہے، کبھی اس کا وائر کہیں سے کٹ جاتا ہے، کبھی کیمرہ ہی کام نہیں کرتا ہے، کبھی کیمرے کے اندر جو فائل اسٹور ہو رہی ہے وہ فائل بھی اسٹور نہیں ہوتی۔ ایسا ہوتا ہے۔ لیکن انسان کے بنے ہوئے اس کیمرے کا یہ اثر ہے کہ آج ریلوے اسٹیشن پر چوری کرنے والا چوری کرنے کے پہلے 1000 بار سوچتا ہے، ایئرپورٹ کے اوپر کسی لڑکی کو چھیڑنے والا 1000 بار سوچتا ہے، کسی دکان پر کوئی سامان چوری کرنے والا 1000 بار سوچتا ہے کہ نہیں یہ کیمرہ لگا ہوا ہے، اگر میں نے چوری کی، اگر میں نے کوئی غلط کام کیا، یہ کیمرہ ریکارڈ کر لے گا اور اس کیمرے کے ذریعے میں پکڑ میں آ جاؤں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، انسان کا بنایا ہوا کیمرہ جو کہ خراب بھی ہو سکتا ہے، جو کہ بگڑ بھی سکتا ہے، اس کیمرے کا یہ ڈر ہے کہ آج چوری نہیں ہو رہی ہے، آج چھینیتی نہیں ہو رہی ہے، آج لڑکیوں کے چھیڑنے کے واقعات کم ہو رہے ہیں، مگر ایک کیمرہ جو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے اندر لگایا ہے، جو ہر انسان کے اوپر لگایا گیا ہے، اور وہ کیمرہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اوپر لگایا ہے، اور وہ کیمرہ کبھی خراب بھی نہیں ہو سکتا، کبھی بند بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ کون سا کیمرہ ہے؟ فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، میرے بندو، ہم نے تمہارے اعمال کو اسٹور کرنے کے لیے، تمہاری حرکتوں کو نوٹ کرنے کے لیے، تمہارے کاموں کو ریکارڈ کرنے کے لیے ہم نے تمہارے اوپر کرامن کاتبین کو مقرر کر دیا ہے، ہم نے اپنے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے۔ یعلمون ما تفعلون، تم جو بھی کرتے ہو ہمارے فرشتے سب ریکارڈ کر رہے ہیں۔ یہی نہیں، ہماری زبان سے جو نکلتا ہے وہ سب بھی ریکارڈ ہو رہا ہے۔ موبائل پر کس سے باتیں کر رہے ہیں چپکے چپکے رات کے 2 بجے، کمرہ بند کر کے، کھڑکی بند کر کے، دروازے بند کر کے ہم کمرے میں بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے ہمارے باپ کو نہیں معلوم، ہمیں لگتا ہے ہماری ماں کو نہیں معلوم، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بڑے بھائی کو نہیں معلوم، کسی کو پتا ہو یا نہ پتا ہو، اللہ کو تو سب پتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے بند کمرے کی اس ریکارڈنگ کو بھی جانتا ہے۔ فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، میرے بندے تیری زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں، تیرے منہ سے جو شبد نکلتے ہیں، ایک ایک شبد کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، ایک ایک لفظ کو نوٹ کیا جا رہا ہے۔
ہم راستے میں چل رہے ہیں، ہماری آنکھیں سامنے، اچانک ہمارے دائیں بائیں کوئی خوبصورت لڑکی نظر آ گئی، ہماری آنکھوں نے اس کا جائزہ لیا، بظاہر تو ہم سامنے دیکھ رہے ہیں مگر ہماری آنکھیں اس خوبصورت لڑکی کی طرف ہیں، ہم کسی کو یہ بتانا نہیں چاہتے کہ ہماری نگاہیں کہیں پر ہے، ہمارا نشانہ کہیں پر ہے، مگر اللہ تعالیٰ ہماری نگاہوں کی چوری کو بھی جانتا ہے۔ فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہارا رب تو وہ ہے، تمہارا پروردگار تو وہ ہے، تمہارا اللہ تو وہ ہے جو تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، جو تمہارے دل کے اندر کیا چل رہا ہے، تمہارے دل کے اندر کیا راز ہے، تمہارے دل کا راز بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے۔ بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں، بچہ ماں کے پیٹ میں کتنا بڑا ہوا ہے، آپ کو الٹرا ساؤنڈ کرانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، ڈاکٹر کو الٹرا ساؤنڈ کرانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بھی ڈاکٹر مکمل نہیں جان سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ بچے کی ایک ایک حرکت کو جان رہا ہے، بچے کا دل کتنی مرتبہ دھڑکتا ہے اللہ کو یہ بھی پتا ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں کتنے دن کا کتنے مہینے کا ہوا اللہ کو یہ بھی پتا ہے، وہ گھٹ رہا ہے یا بڑھ رہا ہے اللہ کو یہ بھی پتا ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيظ الارحام وما تزداد، عورت کے پیٹ میں کیا ہے، مادہ کے پیٹ میں کیا ہے، اور مادہ کے پیٹ میں جو رحم میں جو بچہ ہے وہ بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے اللہ کو سب پتا ہے۔ کل شیء عنده بمقدار، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کیا ایک اندازہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہ اللہ تعالیٰ غیب کی باتوں کو بھی جانتا ہے اور سامنے کی باتوں کو بھی جانتا ہے، جو دکھ رہا ہے اللہ کو وہ بھی پتا ہے، جو نہیں دکھ رہا ہے اللہ کو وہ بھی پتا ہے، وہ بہت بڑا ہے، وہ بہت بلند ہے، وہ بہت اونچی ذات والا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، تم چپکے سے کوئی بات کرتے ہو اللہ کو وہ بھی پتا ہے، تم چلا کے کوئی بات کرتے ہو اللہ کو وہ بھی پتا ہے، تم کھلے عام کوئی کام کرتے ہو اللہ کو وہ بھی پتا ہے، اور رات کے اندھیرے میں تم کوئی کام کرتے ہو اللہ کو وہ بھی پتا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، فیس بک کے اوپر لڑکیوں سے چیٹنگ کرنے والوں، میسنجر کے اوپر غیر محرم سے باتیں کرنے والوں، تم کس سے چیٹنگ کر رہے ہو، تم کس سے باتیں کر رہے ہو، تمہیں اس بات کا احساس ہو یا نہ ہو اللہ کو تو سب معلوم ہے۔ یہ الگ بات ہے، ہم نے کبھی اپنے بچوں کو یہ سکھایا نہیں۔ میری ماؤں بہنوں، آپ اگر غور سے میری تقریر کو سنیے گا آپ کے لیے بھی بہت ساری کام کی باتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ ہمارا بچہ چھوٹا ہے، بچے کو ڈرانے کے لیے ہم کیا بولتے ہیں کہ کتا آ جائے گا، شیر آ جائے گا، بلی آ جائے گی۔ ہم نے بچپن سے بچے کو کتے سے ڈرایا، ہم نے شیر سے ڈرایا، ہم نے بلی سے ڈرایا، ہم نے اپنے بچوں کے دل میں کبھی اللہ کا ڈر پیدا نہیں کیا۔ ہم نے بچے کو یہ نہیں بتایا کہ بچے دیکھو تو جھوٹ نہ بولنا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم نے بچے کو یہ نہیں بتایا دیکھو بیٹا چوری نہ کرنا، اللہ تعالیٰ تم کو چوری کی سزا دے گا۔ ہم نے اللہ کا خوف اپنے بچے کے دل میں نہیں ڈالا۔ حضرت لقمان کو دیکھو، لقمان کون ہے؟ ہمارے علماء بیٹھے ہیں، پوچھئے ان سے کہ لقمان کون تھے؟ لقمان کوئی نبی نہیں تھے، کوئی پیغمبر نہیں تھے، لقمان تو اللہ کے ایک نیک بندے تھے۔ لیکن حضرت لقمان نے جب اپنے بچے کو کچھ نصیحت کی باتیں بتائیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لقمان کا ذکر کیا، اور ان کے بچے کو جو نصیحتیں انہوں نے کی تھی ان نصیحتوں کو اللہ نے بیان کیا۔ آج تو ہمارے پاس بچوں کے لیے ٹائم بھی نہیں ہے، ماں بیچاری بیٹھ کر کے سیریل دیکھ رہی ہے، باپ اپنے کاروبار میں لگا ہے، رات میں گھر آتا ہے تو باپ موبائل میں لگا ہوا ہے۔
آج بچوں کے لیے ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. آج ماں باپ کے رہتے ہوئے بچے یتیم ہو چکے ہیں. اسی لیے عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لیس الیتیم من انتہا ابواہ من ہم الحیات وخلفاہ ذلیلا. یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماتا پتا دنیا سے چلے گئے ہوں. یتیم وہ نہیں ہے جس کی ماں مر گئی ہو، جس کا باپ مر گیا ہو. ان الیتیم هو الذی تلقى له اما تخلت او ابا مشغولا. ارے یتیم تو وہ بچہ ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، جس کے باپ کے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. جب ماں باپ کے پاس بچوں کے لیے ٹائم نہ ہو تو بچے یتیم ہو جاتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں. اور آج اس موبائل کی وجہ سے ہمارے بچے یتیم ہو چکے ہیں. بچے الگ موبائل میں لگے، ماں باپ الگ موبائل میں لگے. کبھی بچوں کو وہ سکھاؤ جو لقمان نے اپنے بچے کو سکھایا تھا. کیا سکھایا تھا حضرت لقمان نے اپنے بچے کو؟ قرآن کریم میں اللہ نے بیان کیا. حضرت لقمان کہتے ہیں اپنے بچے سے یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ. اے میرے بچے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی، رائی کتنی بڑی ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا. معمولی سی چیز ہوتی ہے جو ہمارے یہاں مسالے میں ڈالی جاتی ہے، اس کو عربی میں خردل بولتے ہیں، اردو میں رائی بولتے ہیں، بنگالی میں مجھے معلوم نہیں کیا بولتے ہیں. رائی سرسوں بولتے ہیں. سرسوں تو دوسری چیز ہوتی ہے، دانا بولتے ہیں. ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، فتکن فی صخرۃ، وہ کسی چٹان کے نیچے ہوگی. بوجھتے پا رہے ہیں نہ بوجھتے پا رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ سمجھتے ہیں. میں تو تھوڑا بہت بنگلہ سمجھتا ہوں، آپ لوگ اردو پورا سمجھتے نہیں سمجھتے؟ مجھے بنگلہ نہیں بولنا پڑے گا نا. ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی، اور کہاں ہوگی؟ فی صخرۃ، کسی پہاڑ کے چٹان کے نیچے ہوگی. او فی السماوات، یا آسمانوں کے اندر کہیں ہوگی. او فی الارض، یا زمین کے اندر دھرتی کے اندر کہیں ہوگی. اے میرے پیارے بچے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، اگر وہ کسی چٹان کے اندر چھپی ہوئی ہوگی، آسمان کے اندر کہیں ہوگی، زمین کے اندر کہیں ہوگی. یاتی بها اللہ، اللہ تعالیٰ اس رائی کے دانے کے برابر چیز کو بھی سامنے لے آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ تو باریک سے باریک چیز کی خبر رکھنے والا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لائٹ آف کر دی، کمرہ بند ہے، بستر میں چھپے ہوئے ہیں، ہم کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کوئی نہیں جانتا. اللہ سب جانتا ہے میرے، اللہ سب جانتا ہے. اور اللہ کا کیمرہ سب ریکارڈ کر رہا ہے، اور قیامت کے دن اس ریکارڈنگ کو کھولا جائے گا. اس وقت میرے بھائیو ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ ہوگی، ہم اور آپ مجرم کی طرح سر جھکا کر کے کھڑے ہوں گے، اور ہماری زندگی کا کچا چٹا ہمارے سامنے کھولا جائے گا. ہم نے چھپ چھپ کر کے جو گناہ کیے، ہم نے کمرہ بند کر کے جو گناہ کیے، ہم نے دنیا سے چھپ کر کے جو گناہ کیے، وہ سارے کے سارے پاپ ہمارے سامنے آ جائیں گے. اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ. میرے بندو، جب تمہاری زندگی کی کتاب تمہارے سامنے رکھی جائے گی، تمہاری زندگی بھر کا کچا چٹھا جب تمہارے سامنے رکھا جائے گا، تو جو مجرم لوگ ہوں گے، جو گنہگار لوگ ہوں گے، جو پاپی لوگ ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں پاپ کیے تھے، غلط کام کیے تھے، وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، وہ سہمے ہوئے ہوں گے، اور وہ کہیں گے یا ویلتنا، ہائے ہماری بربادی، ما لہذا الکتاب، اے اللہ یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا نام اعمال ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا اے اللہ ہم نے چھوٹا سا کوئی غلط کام کیا تھا، وہ بھی اس کے اندر ریکارڈ کیا گیا ہے. ہم نے کوئی بڑا پاپ کیا تھا، وہ بھی اس کے اندر ریکارڈ کیا گیا ہے. اے اللہ اس کے اندر تو کچھ بھی چھوٹا نہیں ہے. اللہ کے کیمرے سے ڈرو میرے بھائی،
آج کوئی اللہ کے کیمرے سے نہیں ڈرتا۔ اللہ کا کیمرہ پتہ ہے کہاں کہاں لگا ہوا ہے؟ اللہ کا کیمرہ ہماری انگلیوں میں لگا ہوا ہے، اللہ کا کیمرہ ہمارے کانوں پر لگا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ دنیا میں عدالت میں مجرم جاتا ہے، جھوٹی گواہی دے دیتا ہے، جھوٹ بول دیتا ہے، جج کے سامنے جھوٹ بول دیتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ہمارے منہ کے اوپر مہر لگا دے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے منہ کے اوپر مہر لگا دے گا، ہم جھوٹ چاہ کر کے بھی نہیں بول سکتے، اور قیامت کے دن ہمارے منہ سے کچھ نہیں نکلے گا، ہمارا ہاتھ گواہی دے گا، ہمارے پیر گواہی دیں گے، ہمارا ہاتھ بولے گا کہ اے اللہ اس سے کیا کیا ٹچ کیا تھا، اس نے کیا کیا کلک کیا تھا، کیا کیا دیکھا تھا، ہمارے پیر گواہی دیں گے کہ اے اللہ اس پیر سے یہ کہاں کہاں چل کے گیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، حتی اذا ما جاؤوها شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ قیامت کے دن تمہارے کان بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گی، تمہارے بدن کا چمڑا بھی تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ انسان اپنی چمڑی سے کہے گا، انسان اپنی چمڑی سے کہے گا کہ تو کیسے بول رہی ہے، تو انسان کی چمڑی کہے گی کہ اللہ نے آج ہم کو بولنے کی طاقت دی ہے، اور آج ہم تیری پول کھولیں گے، آج ہم تیرے راز کھولیں گے۔ میرے بھائیوں، اس دن ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ کبھی ہم نے سوچا ہے ہماری تنہائی آج کیسی گزر رہی ہے؟ لوگوں کے سامنے تم بڑے نیک اور پارسا ہیں، لیکن تنہائی میں ہم کیسے ہیں؟ اگر ہماری تنہائی خراب ہے، اگر اکیلے میں تنہائی میں ہم غلط کام کرتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں، یقین جانیے ہماری نمازیں ہمارے منہ کے اوپر مار دی جائیں گی، ہمارے روزے برباد ہو جائیں گے، ہماری زکوٰۃ برباد ہو جائے گی، ہمارے حج اور عمرے برباد ہو جائیں گے۔ آئیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، اور اس کو کان سے نہیں، اس کو دل سے سنیے گا، اور اگر کہیں ایسا لگے کہ اس حدیث میں جو بات کہی گئی ہے، اللہ نہ کرے اگر وہ بات ہمارے اور آپ کے اوپر فٹ ہو رہی ہے میرے بھائیوں، تو ہمیں اور آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تِہَامَةَ بِيضًا۔ قیامت کے دن میری امت کے کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئیں گے، نماز لے کر کے آئیں گے، روزہ لے کر کے آئیں گے، زکوٰۃ لے کر کے آئیں گے، حج لے کر کے آئیں گے، پہاڑوں کے برابر ان کے پاس نیکی ہوگی، پہاڑوں کے برابر نیکی ہوگی۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَّنثُورًا، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو اڑا دے گا، ان کی نیکیوں کو ڈسٹرائے کر دے گا، ان کی نیکیوں کو نشٹ کر دے گا، ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا، ان کی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کیا نہیں مانی جائے گی۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ۔ ثوبان نام سنا ہے کبھی آپ نے؟ ہمارے بنگال میں ناموں کا بڑا مسئلہ ہے۔ کلیا چک میں ایک میرا پروگرام تھا، میری تقریر کے پہلے چندہ ہو رہا تھا، اور مولوی صاحب جو چندہ کر رہے تھے چندہ دینے والوں کا نام بھی بول رہے تھے، رنکو، ٹنکو، سونو، مونو، اجاؤل، رجاؤل، پھلانا ڈھکانا، ایسے ایسے نام میرے بھائی جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ بنگال میں ایسے نام رکھے جاتے ہیں۔ بچہ پیدا ہو تو نام کسی عالم سے پوچھ کر کے رکھو میرے بھائی، صحیح نام رکھو، نبیوں کے نام پر بچوں کا نام رکھو، صحابہ کے نام پہ بچوں کا نام رکھو۔ بڑا پیارا نام ہے ثوبان۔ کسی کی نئی نئی شادی ہوئی ہو تو بچہ اگر پیدا ہو تو یہ نام نوٹ کر لو، یہ نام رکھنا اپنے بچے کا، بڑا پیارا نام ہے ثوبان، صحابی کا نام ہے۔ یہ سب نام نہیں ملے گا آپ کو بنگال میں، یہ سب نام لوگ نہیں رکھتے، صحابہ کے نام ہیں۔
اور صحابہ کے نام کی میننگ سے بھی مطلب نہیں ہے. اگر کسی صحابی کا نام ہے تو آنکھ موند کے رکھ لو، اس کی میننگ سے کوئی مطلب نہیں ہے. صحابی کے نام پر آپ بچے کا نام رکھیں گے تو انشاءاللہ بچے کے اندر اچھے اخلاق پائے جائیں گے، کیونکہ نام کا اثر انسان کے اوپر پڑتا ہے. حدیث کے راوی ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیا کہتے ہیں ذرا غور سے سنیے گا. اے اللہ کے نبی صفہم لنا وجلہم لنا، اے اللہ کے نبی وہ کون بد نصیب لوگ ہیں، وہ کون بد نصیب لوگ ہیں جو نیکی کا پہاڑ لے کر کے آئیں گے مگر ان کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی. اے اللہ کے نبی ان کا نام بتا دیجئے، اے اللہ کے نبی کھول کھول کر کے بتا دیجئے وہ کون لوگ ہوں گے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ثوبان وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، وہ تمہاری ہی نسل سے ہوں گے، وہ تمہاری طرح نماز بھی پڑھیں گے، وہ تمہاری طرح روزہ بھی رکھیں گے. وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، بس ایک بات کی کمی ہوگی، بس ایک بات کی کمی ہوگی. جب سناٹے میں جائیں گے، جب اکیلے میں جائیں گے، جب ایکانت میں جائیں گے، جب تنہائی میں جائیں گے تو وہاں پر وہ حرام کام کریں گے، وہ ناجائز کام کریں گے، وہ گناہ کے کام کریں گے. ایسے تو بہت نماز پڑھیں گے، بہت روزہ رکھیں گے، مگر اکیلے میں وہ حرام کام کریں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا. موبائل چلانے والوں اپنے دل سے پوچھ لو کہ کہیں یہ موبائل آپ کی نمازوں کو برباد تو نہیں کر رہا ہے، آپ کی نیکیوں کو کھا تو نہیں رہا ہے، آپ کی نیکیوں کو برباد تو نہیں کر رہا ہے. اس کیمرے سے ڈرو میرے پیارے ساتھیوں جو اللہ نے ہم سب کے اوپر لگایا ہے. کل قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، لوگ گرمی سے بے حال ہوں گے، پسینے سے بے حال ہوں گے. جب گرمی بہت زیادہ لگتی ہے تو ہر انسان سایہ تلاش کرتا ہے. کبھی آپ سفر پہ جائیں، جب راستے میں دھوپ لگ رہی ہو تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ جلدی سے کسی چھایا والی جگہ میں، کسی سایہ دار جگہ میں آپ چلے جائیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا اور ہر انسان گرمی سے بے حال ہوگا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ تعالیٰ اپنے 7 طریقے کے بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. اللہ اپنا سایہ دے گا، اپنے عرش کا سایہ دے گا. کون 7 خوش نصیب لوگ ہوں گے؟ نمبر 1 الامام العادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، انصاف کرنے والا حاکم. جو ظلم کرتا ہو، جو اتیاچار کرتا ہو، اس کو عرش کا سایہ نہیں ملے گا. جو امام عادل ہو، جو انصاف کرنے والا، نیائے کرنے والا، جسٹس کرنے والا، لوگوں کا حاکم و بادشاہ ہو، اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا. وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اور وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو.